अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा के साथ हस्बे रिवायत मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाखबर सवेरा आपने लगा लिया होगा क्योंकि आज भी हमारे पास बहुत सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो हम लेकर आए हैं। सबसे पहले तो अशफाक अच्छी चीज़ से आगाज़ करना चाहिए दिन का, और अगर अच्छी चीज़ की बात की जाए तो PSL की बात हो जाए। PSL अब जनाब हमने देखा कल एलिमिनेटर फर्स्ट हुआ और उसमें पेशावर ज़ल्मी कल हार गया, इसलिए पैसे आप निकालें आज। मतलब शुक्र है मैंने शर्त नहीं लगाई थी, मैंने टीम को सपोर्ट किया था। नहीं, लेकिन इतना मेरा दिल मैंने भी महसूस रह गया। मैंने भी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, वरना बिल्कुल अभी शर्त तक नहीं लगाई थी, लेकिन आपने मुझे पैसों का मुतालबा किया, मैं वो मुतालबा दोहरा रही हूँ। लेकिन हमने तय नहीं किया था ना कितने कितने 5 रुपए चलेंगे। रहने दें आप रहने दें। सेरेमोनियल एक होना चाहिए भाई। बात ये है कि देखें कल के दिन लगाई गई सारी बेट्स मेरी वो कामयाब साबित नहीं हुई, तो उसका मुझे अफसोस है। लेकिन और भी और जगहों पे भी लगाई गई थी पेशावर, क्योंकि कल हमारी जब बात हो रही थी शायद हाशमी साहब के साथ भी, तो उन्होंने ये बात की थी कि एलेक्स हेल्स भी आ रहे हैं, यानी जो प्लेयर्स जा चुके हैं वो प्लेयर्स वापस इस्लामाबाद में आ रहे हैं टीम में, तो इस्लामाबाद की टीम जो है वो निस्बतन तगड़ी हो गई है। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं जो सिचुएशन है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। उसमें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने रूस का दौरा किया और वहाँ पर मगरबी जो इत्तेहाद है और भारत नवाज लोग हैं उनकी जानिब से खासा क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन वजीर आजम की एक जो डील थी कि हम जाएंगे और हम रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे, उसको फोकस करते हुए वहाँ पर गए, अपने आप को अलग रखते हुए भी सारी सिचुएशन से वो वहाँ पर मौजूद रहे। दूसरा रशिया की जो सिचुएशन है वहाँ यूक्रेन के साथ, वो भी इस वक्त खासी हम देख रहे हैं कि एक जंग ज़्यादा सा माहौल है। और वहाँ पर अब कहा जा रहा है, अमेरिका ने तो दावा कर दिया कि भाई संडे तक वो दारुल हुकूमत पर कब्जा भी कर लेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। रूस से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम की रूसी सदर से 3 घंटे की तवील मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर वसी मुशावरत। बाहमी ताल्लुकात में वसअत के लिए दोनों रहनुमा पुरअज़्म। PSL में पेशावर ज़ल्मी का सफर भी इख्तिताम पजीर। पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फाइनल तक रसाई के लिए दूसरे एलिमिनेटर में आज कलंदर्स और यूनाइटेड का जोड़ पड़ेगा। गुड़ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। गन्ने से तैयारी का कदीम तरीका किन मराहल से गुजरता है, आज आपको बताएंगे जलालपुर भटिया से खुसूसी रिपोर्ट में। और पंजाब के स्कूल्स को रोशन रखने का मिशन। तमाम स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। पहले मरहले में 20 अजला के स्कूलों को मुंतकिल किया जाएगा। 31 मई की डेडलाइन मुकर्रर। अच्छा जी, तो आगाज हम करते हैं इस बात से कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे पर हैं और वो दौरा उनका बहुत ही खुशाइंद है। खुशाइंदी से एतबार से एक तो टाइमिंग थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल हो गई, वरना सारी लाइमलाइट इसी दौरे पर होती। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि पहले कहा जा रहा था कि सारी लाइमलाइट चली जाएगी, सारा फोकस दुनिया का चला जाएगा, मीडिया का चला जाएगा टुवर्ड्स यूक्रेन। लेकिन बावजूद इसके वजीर आजम इमरान खान साहब वहाँ पर गए और उस सारी दुनिया की नज़रें फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ थी और उनके ऊपर थी कि भाई किस तरीके से वो फोकस करते हैं इस दौरे पर, उनका नुक्ता नज़र क्या होगा, किस तरीके से वो अपने यूक्रेन के साथ ताल्लुकात को भी इस्तवार रखेंगे और रूस के साथ भी मौजूद रहेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा ये बोल्ड स्टेप था एक ऐसे वक्त में ये दौरा करना, लेकिन ये दौरा बहुत ज़रूरी था। वज़ीर आज़म इमरान खान सदर व्लादिमीर पुतिन के दावत पर ही इस दौरे पर गए हैं और 3 घंटे उनकी तवील मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी ताल्लुकात के हवाले से कि किस तरह इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, इस पर बात हुई। इसके अलावा इलाकाई आलमी उमूर पर मुशावरत हुई। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल वहाँ पर ज़ेर गौर आई। यूक्रेन की सिचुएशन पे भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की और उन्होंने कहा कि तनाज़ात का जो हल है वो पुरअमन तरीके से निकाला जा सकता है, बातचीत से निकाला जा सकता है, इस पर भी बात हुई। तो हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ये काफ़ी प्रोडक्टिव मुलाकात रही। और उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सती वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हमारी गैस पाइपलाइन का जो एक मंसूबा है उस पर भी बात की, और ये काफ़ी पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए एक अहम मंसूबा साबित होगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं।
اور اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں, بڑا اچھا ان کا وہاں پر اب تک انٹریکشن رہا. ظاہر ہے وزیر اعظم بھی کنسرنڈ ہوں گے کہ ایک اور ملک جس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں وہاں پر روس کی جانب سے, جو کہ سابقہ روس کی ریاست تھی, اب وہاں پر سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ متحارب ہیں دونوں. تو کیا سچویشن ہے؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا بھی اس پر ایک موقف سامنے آیا ہے. خیر مقدم جس طریقے سے روسی قیادت نے وزیر اعظم کا کہا ہے تو اس کو خوشائند انہوں نے قرار دیا اور کہا ہے کہ نئے دور کا آغاز ہوا ہے روس کے ساتھ تعلقات کے. تو ذرا سنواتے ہیں کیا کہا فواد چودھری صاحب نے. روس کے ساتھ بائلیٹرل ریلیشن شپ آغاز ہوا ہے. ہمارا اس وقت جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو سلسلہ ہے آگے بڑھنا چاہیے. ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے. تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر گئی ہیں, ویٹ ہے اس کی قیمتیں اوپر گئی ہیں. یوکرین اور رشیا مل کے دنیا کا 40% گندم جو ہے وہ یہ پیدا کرتے ہیں. گیس جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ذخائر ہیں وہ روس کے پاس ہیں. آگے دیکھیں گے کہ ریلیشن شپ آگے بڑھا سکتے. روس کی قیادت نے جن جذبات کا اظہار کیا, آؤٹ آف وے گئے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے استقبال کے لیے. اچھا جی, تو اب ہوا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دورہ کیا گیا اس کے اندر ٹویٹر پر بڑی دلچسپ باتیں دیکھنے کو ملی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فرانسیسی جس طریقے سے رہنما کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصویر دیکھی تھی تو اس کے اوپر کہا گیا کہ دیکھیں جی کتنی لمبی ٹیبل تھی, اور وزیر اعظم کے ساتھ جو چھوٹی ٹیبل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں. مسئلہ اس میں یہ تھا کہ فرانس کے جو رہنما تھے ان کی جانب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کورونا, جی ایسا ہے, اس کی ریزن میں بتا رہا ہوں. ریزن اس کی یہ تھی کہ فرانسیسی جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہاں پر آ کر کووڈ ٹیسٹ نہیں کرانا. ان کو خدشہ تھا, شبہ تھا کہ وہ کہیں ان کا ڈی این اے حاصل نہ کر لیں. اس وجہ سے روسی جو حکام تھے انہوں نے کہا کہ پھر صدر جو پیوٹن ہے ان کی صحت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے, اس لیے آپ کو 20 فٹ یعنی کہ 6 میٹر فاصلے پر بیٹھنا ہوگا. یہ سارا اس لیکن ہم نے جو جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا, روسی صدر آگے بڑھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں جانب سے کافی گرم جوشی دکھائی گئی اس ملاقات میں. تو یہ دیکھا جاتا ہے عالمی میڈیا کی اس پر نظریں تھی اس ملاقات میں. دیکھیں وزیر اعظم کا قومی لباس وہ اپنے اسی انداز کے ساتھ وہاں پر گئے جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں کیری کرتے ہیں. بالکل, اور وزیر اعظم عمران خان کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے اس ملاقات میں بھی, بلکہ جب ہم نے دیکھا کہ عالمی انہوں نے کسی بھی رہنما سے ملاقات کی ہے تو ان کانفیڈنس ہے وہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ کانفیڈنس سے ایون جنرل اسمبلی سے جب بات کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, اور سارا وہ کشمیر کا ایشو جب ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنا زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا موقف, عالم اسلام کا موقف پہنچایا. تو اسی دورے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار عبد الباسط صاحب, اور ظاہر ہے کہ عبد الباسط صاحب اوور آل اس ریجن کی سیاست کو اور جیو پولیٹکس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے علیہ الصبح وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دورہ ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ ہر دورے کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان کے یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اب بننا شروع ہو گئے ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو کن چیزوں کا پاکستان کو خیال رکھنا چاہیے اس دورے کے دوران؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کا. جہاں تک پرائم منسٹر کے دورے کا تعلق ہے اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی رہی ہیں. ایک تو ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ یوکرین کا مسئلہ چھڑ گیا, لیکن دوسری طرف جس میں بھی شامل ہوں میرا خیال یہی تھا کہ یہ دورہ چونکہ بہت پہلے سے اس پہ کام ہو رہا تھا تو پاکستان کے وزیر اعظم کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس دورے کو پوسٹ پون کریں یا کینسل کریں, کیونکہ اس دورے کا بنیادی مقصد باہمی تعلقات کو آگے لے کر جانا ہے. اور یہ پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان اقتصادی شعبے میں جو تعاون کی جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم کھلی طور پہ ریئلائز کریں. تو مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم نے اس دورے کو کیا, وہ کل رات واپس ہی پہنچ گئے. تو ایک اچھا دورہ رہا, لیکن یوکرین کی وجہ سے اوبویسلی اب اس دورے سے کتنے مثبت نتائج نکلتے ہیں, کیونکہ بہرحال رشیا پہ مزید سینکشنز لگ رہی ہیں. تو ہمارا جو خاص پروجیکٹ تھا کراچی کسور اسٹریم گیس پائپ لائن کا, وہ بھی ممکن ہے کہ اس سے متاثر ہو. مزید رشین سینکشنز جو ویسٹ کی سینکشنز لگ رہی ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ رشیا کس طرح ان سینکشن سے اپنے آپ کو نیویگیٹ کرتا ہے, اور ہمارے جو اقتصادی جو دو طرفہ ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں. تو روس ایک امپورٹنٹ ملک ہے. افغانستان کے کانٹیکس میں بھی
یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان اور رشیا کے جو ہماری پوزیشنز ہیں وہ کنورج کرتی ہیں، اور افغانستان ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ اہم ملک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دو طرفہ تعلقات کی بات ہے، وہاں اس خطے میں امن کے لیے بھی پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں مزید بڑھاؤ ہونا چاہیے، اور یہ دونوں ممالک کے میوچل مفاد میں بھی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا فالو اپ ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وزٹس تو بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کی ہو جاتی ہیں، لیکن جو معاہدے طے پاتے ہیں ان پہ پھر فالو اپ ذرا کمزور ہے رشیا اور پاکستان کے درمیان. بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور اس میں کچھ سینکشنز کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب رشیا نے کرائمیا پہ حملہ کیا تھا 2014 میں، تو اس وقت بھی سینکشنز لگی تھیں. تو ایک معاملہ ہے تو مشکل، لیکن بھارت پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز پہلے کلیئر رکھنے چاہیے. ہم اپنے تعلقات جو رشیا کے ساتھ ہیں ان کو زیرو سم گیم کے حوالے سے نہیں دیکھتے. ہمارے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں، ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں. ہم نے یہی ہمارے لیے ڈپلومیٹک چیلنج. سر جو ٹرمینالوجی یوز کی گئی ہے کہ چائنا از ایکچولی مڈ وائونگ دا ہول سینیریو، دا ہول سچویشن، وہ چاہ رہا ہے اسٹیپ اپ کروانا چاہ رہا ہے رشیا سے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اور بہتر کریں تاکہ اس سائڈ پہ ایک بلاک بن جائے، تاکہ امریکہ سے تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھا جا سکے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ہمارا نیریٹو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اور وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور ہم اس پہ ہماری ریاست کا ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یو ایس اور دوسرے جو باقی ویسٹرن ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ BRI یا سی پیک کامیابی سے ہمکنار ہو. خاص طور پہ بھارت کی بھی یہ پالیسی رہی ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے اور گوادر فنکشنل نہ ہو، کیونکہ اور کچھ اور ممالک کو بھی گوادر پورٹ سے بہت خطرہ ہے. تو اس لیے بہت سے ممالک پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سی پیک پہ بھی نیشنل کنسنسس ہے، اور ہم سب کیونکہ یہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو ہمارے وزیر اعظم نے ریسنٹلی چین کا دورہ بھی کیا ہے، اس میں اب سیکنڈ فیز میں ہم آ گئے ہیں جس میں اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنے سامنے آپ کو رکھنی چاہیے کہ جہاں تک ہمارا ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ دیکھیے ہمارا تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ UK میں رہتے ہیں، 10 لاکھ کے قریب پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں. US اس وقت بھی دوسرا بڑا انویسٹر ہے ہمارا پاکستان میں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے زیرو سم گیم نہیں کرنی. گو کہ ریجنل کنٹریز ہمارے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. پاکستان چائنا کی اسٹریٹجک بالکل عبد الباسط صاحب، جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کلیئر سٹانس دیا تھا، روسی ٹی وی کو انٹرویو میں بھی انہوں نے صاف صاف کہا کہ کسی بلاک کا ہم حصہ نہیں بننے جا رہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت اس پیج پر متفق ہے، وہ یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کبھی بھی کوئی جنگ ہو تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ تو ایک کلیئر چیز پیغام پہنچ گیا. جی ہاں، مطلب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سفارتکاری میں نیوانسز are very important، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان نیوانسز کو سمجھیں. ہماری جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے. فورن پالیسی کا سارا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی ترجیحات کو پلیس کرتے ہیں، اور پھر کس طرح ڈپلومیٹک ٹولز جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہیں، اور کس طرح ان اہداف کو حاصل کرتے ہیں. تو یہی اس وقت چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ اگر ہم نے رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں. لیکن یہ بات پھر میں اس کو ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھیے یوکرین کے معاملے میں جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ہمارے یوکرین کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور ایک اصولی موقف ہمارا ہے کہ ہم سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں. تو اس کانٹیکس میں ہمیں اپنی پوزیشن بڑی واضح رکھنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا پبلکلی اظہار بھی کریں، لیکن جو ہے جو ہماری نیگوسیشن ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس میں اس کا بھرپور طریقے سے اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عبد الباسط صاحب سابق سفارتکار موجود تھے، اور بڑا اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے. سچویشن از ویری کرٹیکل. ابھی ہم یوکرین کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو وہاں پر فوجیں جناب چرنوبل جو
ان کا ایٹمی پاور پلانٹ تھا جہاں پر ایک تباہ کاری کی داستان رقم ہوئی تھی، وہ بھی ابھی روس کے کنٹرول میں آ گیا ہے. تو اب دیکھیں کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے. بیسکلی پیپل آر سیئنگ کہ وہ قبضہ نہیں کرے گا بلکہ روس جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے ویسٹ کو. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میں مارشل لاء بھی لگ گیا ہے. بالکل جی، اب تو ظاہر ہے دے ہیو نو ادر آپشن نا کہ وہ کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ کل انصاف کی فتح ہوئی. کل ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان کو جولائی سے لے کر جولائی 2021 سے لے کر جس چیز کا اب تک انتظار تھا، ہر وہ بندہ، ہر وہ انسان جس کو قانون کی بالادستی پر، انصاف پر یقین ہے، کل اس کی فتح ہوئی ہے. کل اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل نور مقدم قتل کیس میں ایک فیصلہ آیا، اور فیصلہ یہ آیا کہ کل جو عدالت تھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ مجرم ثابت ہو چکا ہے اور اس کو سزائے موت کا حکم سناتے ہیں. ظاہر جعفر کو کل فائنلی موت کا حکم سنا دیا گیا. ایسے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر آمنا بہت وقت لگ جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ سالوں لگ جاتے ہیں فیصلے آنے میں. اور لیکن اس کیس میں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جو ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا ٹرائل کورٹ کو کہ آپ نے صرف 2 مہینے میں فیصلہ سنانا ہے، صرف 2 مہینے میں. لیکن اس کے باوجود پھر جو جج صاحب تھے ان کی جانب سے مزید وقت مانگا گیا. پھر ان کی جانب سے 2 بار اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے مانگا گیا کہ مجھے مزید ٹائم دیا جائے. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ اب فیصلہ جو ہے بالآخر 8 مہینے میں آیا. لیکن پھر بھی ٹائمنگ جو اس کی دیکھی جائے اگر اوور اور کانٹیکسٹ میں تو ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یہ اس میں اداروں کا جو کردار رہا وہ بہت امپورٹنٹ رہا، اس کو سراہنا چاہیے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی پولیس نے جو اس میں تفتیش کی، بہت ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ملزم کی جانب سے، اور اس کی فیملی جتنی انفلوئنشل تھی ان کی جانب سے جس طرح سے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ملزم کو ثابت کر دیا کہ یہ مجرم ہے. اور ایک اور چیز کہ وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا تھا اور اسلام آباد کے جو پولیس کے سربراہ ہے آئی جی صاحب، ان کو کہا کہ سائنسی بنیادوں پر اس کی تفتیش کی جائے. اچھا، اس کے اندر تھوڑا سا سٹیٹس میں ذرا دے دوں کہ سزائے موت دی گئی ہے، 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے. اچھا، شوکت مقدم صاحب جو کہ نور کے والد ہیں، ان کے جو اخراجات تھے وہ بھی دینے کی بات کی گئی. اچھا، عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے، مزید 2 لاکھ روپے جرمانہ اور پھر باقی ساری چیزیں. اچھا، چوکیدار افتخار اور مالی جان محمد کو شریک جرم ہونے پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب نور نے چھلانگ لگائی تھی، باہر نکلنے کی کوشش کی تھی تو ان لوگوں نے اعانت کی تھی، بلکہ نور کو روکا تھا، ملزم کو نہیں روکا تھا اور نہ ہی کسی کو اطلاع دی تھی. بالکل جی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ان کے باقی ملزمان ہیں، لائک ان کی جو فیملی ہے، ان کے والدین ہیں اور جو تھراپی ورکس کے جو لوگ تھے ان کو بری کر دیا گیا. اچھا جی، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اب obviously اپیل میں جائیں گے، لیکن سوال یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ کی جو ٹرانسمیشن اس کے بعد چل رہی تھی RY نیوز پر کچھ دیکھنے کا موقع بھی ملا، اس میں یہ تھا کہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دونوں فیملیز بہت انفلوئنشل ہیں، دونوں فیملیز ویلدی بھی ہیں، ان کے لنکس بھی ہیں. کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر کسی غریب اور امیر کا بھی ایسے ہی مقابلہ ہو، جس طرح سے اقرار نے بھی کہا تھا کہ بھائی اگر ایسے ہو تو اس صورت میں بھی انصاف ایسے ہی فراہم کیا جائے. وزیر اعظم صاحب کو ہدایت نہ کرنی پڑے. ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی تو اس کی بات تیزیاں، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ لوپ ہولز کئی پولیس کی جانب سے چھوڑے گئے تھے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بڑا اچھا جو ہے وہ ہم نے دیکھا شاہ خاور صاحب اس کیس کو لے کے چلے اور ایک اچھا نتیجہ رہا. آگے انشاءاللہ جو ٹرائل کورٹ سے جب اپیل میں یہ لوگ جائیں گے، اس کے بعد آگے اپیلیں کریں گے، تو آئی ایم شیور کہ یہ فیصلہ جو ہے اسی طریقے سے برقرار رکھا جائے گا اور ملزم اپنے انجام تک پہنچے گا. بالکل ایسے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو جناب اب بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ 7 کی، جس میں کل ایلیمینیٹر میچ ہوا اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کا. اور پشاور جو کہ اگر دیکھا جائے پوائنٹس ٹیبل پر تو بہتر تھا اسلام آباد سے، لیکن کل اسلام آباد نے پشاور زلمی کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. اور ستی یہ بھی اس میں ایک فیکٹر تھا کہ ایلیکس ہیلز اور شاہد کیا ہوا ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہار گئے. مجھے پتا مجھے اپنی پریڈکشن آپ منہ دکھانے لائق نہیں رہے، لیکن میری پریڈکشن یاد آ رہی ہے مجھے. لیکن دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. ایسا نہیں ہوتا. میں ایسی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اگنور کر رہا تھا. میں نے کہا آپ ساری خبر دے دیں، مجھے ایک لفظ بھی نہ بولنا پڑے کہ جو بتائے کہ کس طرح سے پشاور نے شکست دی. آپ شرمندگی کا شکار ہے تھوڑی بہت، وہ دکھ رہا ہے 1-8%، وہ آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو رہا ہے 1-8%. اچھا جی، آپ تو میں نے کہا میں آپ سے نظریں نہ ملاؤں اس موقع پہ تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو باقی یہ ہے کہ جی ہار گئے پشاور زلمی والے. اتنا سپورٹ کیا میں نے، اتنا ان کو وہ کیا، ساری نہیں کیوں ہارے؟ بس انہوں نے پہلے بیٹنگ کیے ہوئے
170 रन बनाए बंदा और उसके बाद भी हार जाए तो अफसोस ही होता है वजह ना। जान लेते हैं ना और कामरान हमारे अकमल माय फेवरेट प्लेयर, उन्होंने 58 रन बनाए, शोएब मलिक ने भी 55 रन की इनिंग्स खेली। अच्छा ये देखें, दीज टू आर माय फेवरेट प्लेयर्स। इसके अलावा वहाब रियाज भी, मतलब मुझे इस साइड में बड़ा ये पोटेंशियल नज़र आता था, लेकिन क्योंकि इवन वहाब रियाज के बारे में ये कहा जाता था कि भाई अगर बॉलिंग अगर इधर उधर, लेकिन वो बंदा 120% अपना देता था टिल द वेरी एंड। तो ये एक बड़ा मैटर करता है। एग्जैक्टली कंसिस्टेंट रहे हैं पूरे, हमने देखा पीएसएल सीजन में। और एलेक्स हेल जो छोड़ के गए थे कुछ दिन के लिए, वो वापस आके उन्होंने इनिंग्स खेली। कल उनको एलिमिनेटर के लिए बुलाया कि आएं आप, आकर जरा थोड़ा सा दिखाएं इनको जलवा अपना। मैं होता ना कभी ना आने देता उनको। 62 स्कोर किया और आजम खान भी कल नुमाया रहे, उन्होंने 28 स्कोर किया, लेकिन अच्छा उन्होंने कल इनिंग्स खेली। बहरहाल कल के मैच पे और आज के मैच पे, क्योंकि आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का और लाहौर कलंदर्स का मैच होने जा रहा है और हम देखेंगे कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ शुएब जट स्टूडियोज में मौजूद है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वाकई। खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। तो शुएब जट बताएं हमें कि भाई ये क्यों हार गया पेशावर ज़ल्मी यार, मतलब मैं तो सपोर्ट किया यार और उसके बाद ये हो गया। नहीं ये वजह नहीं है कि आपने सपोर्ट किया तो हार गया, ये बिल्कुल हरगिज़ वजह नहीं है। सती T20 में ना 18वां और 19वां ओवर बड़ा ज़्यादा मैटर करता है। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड का 19वां ओवर जो है वो फहीम अशरफ करते हैं, सिर्फ 5 रन देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 19वां ओवर वो बॉलर करता है जो टीम का कप्तान भी और जिसने पिछले मैच में सुपर ओवर में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके अपनी टीम को जितवाया था, और वो 3 वाइड्स कर देते हैं, छक्का खा लेते हैं, 12 के करीब जो है वो रन दे देते हैं। तो 19वां ओवर जो है ना वो मैच पलट गया मेरे नज़दीक। ओके। ये तो और एक और वो ये भी सिचुएशन थी ना कि हम लोग तो ये प्रेडिक्ट करके बैठे थे कि जिस तरह से पेशावर खेलता हुआ आ रहा है, जो उसका मोमेंटम बना हुआ था इस्लामाबाद की निस्बत, तो वो जीत जाएगा। ये मोमेंटम टूटा कल, और इस्लामाबाद में इसकी एक रीज़न ये भी है कि उनके प्लेयर्स वापस आए कल, वो भी एक सपोर्ट मिल गई टीम को। अब ना ऐसा ज़रूर है कि पॉइंट टेबल जब आप पढ़ते हैं तो आपको जो है ना एक इत्मीनान सा होने लग जाता है कि यार इस टीम ने ज़्यादा जीते हुए हैं, इसने कम जीते हुए हैं, शायद मुकाबला भी ऐसा होगा। अब इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक डिफीट के साथ खड़ी हुई है फाइनल में, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो मैच जीतेगी। हाँ। ठीक है ना, ये तो मैच वाले दिन पे सारे पांसे पलट सकते हैं। इंडिया ने बड़ा तूफान मचा रखा था कि जी हम तो हमेशा जीतते हैं, इस बार भी जीत जाएंगे। अब देखें फिर इतना बुरा हारे कि 30 से ज्यादा उनको मुंह छुपाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने तो कोशिश भी नहीं की ना, मैं तो मुंह acting छुपाने कर रहा की, था। अच्छा। उन्होंने एक्चुअली छुपाया। अच्छा मुझे आमना खटाना जरा ये बताएं कि आज जो होगा मैच, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं टीम को? आज आपको मैं चांस दे रहा हूँ। नहीं देखिए हम दोनों एक पेज पे हैं। डेफिनेटली लाहौर को मैं करूंगी, और सिर्फ इसलिए कि हम लाहौर से ताल्लुक है। कल वाला मैंने जो मैच देखा उसके बाद थोड़ी सी ना सिचुएशन अलार्मिंग हो गई। अब थोड़ा सा डर लग गया कि इस्लामाबाद जो है वो टफ टाइम दे सकता है। बिल्कुल जी। मुझे नहीं लगता, ऑल्दो मैंने अभी खुद कहा कि कोई नहीं पता चलता मैच डे पे क्या हो, लेकिन लाहौर की जो बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि वहाँ पे हारिस रऊफ है, वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी है, वो बहुत ज्यादा जो है ना एक अच्छा प्लेयर आउट ना हो रहा हो तो चपेट में मार के भेज दो उसको, कुछ ना कुछ किसी तरीके से। नहीं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, चले वो उन्होंने कह दिया वो धक्का था, चपेट नहीं दी, और वो अपने वाले को थी। ठीक है ना, हम भी ट्राई करके देखेंगे। तो मेरे ख्याल से मुकाबला जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि 80% लाहौर के फेवर में है। पेपर की बात अब जरा मुझे ये बता दो कि भाई अब इवेंट खत्म होने में कुछ ही टाइम रह गया, ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं रह गया, लेकिन एक शिकवा जो शुरू से रहा वो ये है कि वो कहते हैं ना कि कोई भी जैसे कोई प्रोग्राम भी शुरू हो रहा होता है उससे पहले टीजर चलते हैं, कोई स्पेशल गेस्ट होता है आपको बताते हैं कि हाँ जी ये होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। इसी तरीके से किसी भी इवेंट के लिए प्रोजेक्शन बड़ी ज़रूरत होती है, ज़रूरी होती है उसकी, आप उसको किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी होता है। इस बार हमने हाइप नहीं देखी PSL के 7वें एडिशन की, क्या वजह इसकी दिखाई? आप एक तो वजह ये कि कराची किंग नजर नहीं आ रहा, वरना आप बहुत कुछ नहीं शुरू से बिफोर द स्टार्ट लेकिन फाइनल का इमरान खान आएंगे, PM आएंगे तो यकीनी तौर पे एक हाइप बनेगा। प्राइम मिनिस्टर जब आता है, फिर सिर्फ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं, दुनिया क्रिकेट का अजीम ये तो चले स्टार्ट की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उससे पहले की, जैसे आपको बताया कि लाहौर में भी हम देखते थे कैसे खूबसूरत तरीके से सड़कें सजाई जाती थी, प्लेयर्स की तस्वीर लगती थी। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि जो पिछली मर्तबा था कि आप कोई राउंड अबाउट्स पे जाएं, शहर की चौरंगियां देख लें, शहर की बड़ी बिल्डिंगें देख लें, वहाँ पे जो है वो कट आउट लगे होते थे, सारी चीजें लगी होती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन मे बी आई एम नॉट एडवोकेटिंग देम, शायद वो जो है कोविड की वजह से, हालांकि पिछला सीजन भी कोविड में हुआ था, 100% तमाशाइयों को अलाउ किया, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो जैसे सिंध में आपको पता है, सिंध पे हमारे पास ये इतलात हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ये भी नहीं चाहती थी कि जितने शायकीन आए उतने भी आए, क्योंकि उस टाइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था कोविड का, अगर आपको याद हो तो वो केयर कर रहे थे। लेकिन लाहौर में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लाहौर में हो सकता था, अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं किया। सीधा साधा बोल दो कि खर्चा नहीं करना था इन्होंने,
یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ اندر کی بات آپ بتا سکتے ہیں. میں تو آپ کو کھلاڑیوں کی باتیں بتا سکتا ہوں, میں آپ کو جو ہے نا ڈریسنگ روم کی باتیں بتا سکتا ہوں, یہ چرنگیوں کی باتیں میرے پاس. کھلاڑیوں کی بات ہی آپ سے پوچھتے ہیں شعیب. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اب فائنل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اس پورے سیزن میں آپ نے کیا دیکھا, کیونکہ ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی سٹار جو ہے ابھر کر آتا ہے سامنے, کوئی پلیئر ایسا ہوتا ہے جو سٹار بن کے پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے اور چھا جاتا ہے ایک دم, سوشل میڈیا پر دھوم مچ جاتی ہے اس کی. اس میں آپ کو ایسا کون سا سٹار دکھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو اس میں سٹار فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ پوری لیگ بغیر رکے ہو گئی ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ مسائل آئے, میچز ایک آدھے اوپر نیچے ہوئے, لیکن پاکستان سپر لیگ میں ابھی تک نہیں ہوا. یہ ایک الحمدللہ ایک اسٹرانگ میسیج ہے کہ بھائی پاکستان میں آئیں, پاکستان میں نہ کسی قسم کی جو ہے وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے اور نہ ہی اب کسی قسم کی کووڈ کا ایشو ہے. ہم ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک اچھی کرکٹ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. سٹارز جو ہے نا, میں ہمیشہ اس کے اگینسٹ رہا ہوں کہ آپ ایک پی ایس ایل کی وجہ سے سٹارز کو سٹار بنا لیں. بہت ہی کم لوگ ہیں جن کے اگینسٹ آپ نہیں رہے. تھوڑا رگڑا ان کو لگنے دینا چاہیے. کھلاڑی جب منجتا ہے تب ہے جب وہ زیادہ رگڑا کھاتا ہے. بالکل جی, جتنا زیادہ وہ میچز کے لیے. اچھا جی, اینڈ میں جی یہ اب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اب ہمارا شو جب ہوگا تو تب تک یہ پی ایس ایل کا فائنل ہو چکا ہوگا, تو اس کے بعد ہم آ کے منڈے کو اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ بتاؤ کہ آپ تینوں میں مجھے ملا کہ ہماری فیوریٹ ٹیم کون سی ہو سکتی ہے فائنل میں. آئی ایم پکنگ دا ملتان سلطانز فرسٹ. پتا تھا ملتان لیں گے, جیتنے والی ٹیم لے لیں گے. اب اللہ کرے پھر ملتان ہار ہی جائے. یار دیکھیں بات سنیں, اب میں لاہور قلندر کو ہی سپورٹ کروں گی. اللہ کرے کچھ چیزوں میں جو ہے نا وہ آپ کی بلونگنگ ٹیم جیت رہی ہوتی ہے نا. میرے نزدیک تو یہ نہیں ہے, میرے نزدیک بلونگنگ کا معاملہ ہے. ہم لاہور میں پیدا ہوئے ہیں تو شکر ہے جھولی اٹھا کے شروع ہو گئی. اچھا چلو جی, کیونکہ جو پوائنٹس ٹیبل پہ سب سے اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہے یہ فٹافٹ آ کے یار میری بات سنیں, آپ تھالی کی بینگن کی طرح کبھی ملتان کو کبھی لاہور کو سپورٹ کرتی ہیں, کسی ایک پیج پہ آ جائیں. رضوان اچھے ہیں وہ رضوان کے لیے کرتی ہے. لیکن کرکٹنگ اگر بات کریں تو ملتان سلطان بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کہ انہیں 2 versus 1 ایسا ہی ہے. لیکن میں لاہور کے ساتھ جاؤں گا. چلو جی, جیت سکتی ہے لیکن لاہور. اوکے جی, دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا. تو پھر نہ ہوا تو پھر کھانا ڈن ہے. ڈن ہو گیا. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں تو آمنہ کھٹانا کا بھی شکریہ ادا کرنے والا تھا ساتھ ہی لاہور کی سپورٹ میں. چلیں جی, اب کیا ہے, اب ہم بات کرتے ہیں جناب. ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں زیادہ تر یہ ایشو نظر آتا ہے کہ بتی چلے گئی ہے, کیونکہ بتی کا تو پورے پاکستان میں مسئلہ ہے. ہم بات کہاں کی کر رہے ہیں ابھی؟ ہم پنجاب کی بات. شکر ہے, ورنہ سندھ میں تو اسکول نظر نہیں آتے, بتی تو دور کی بات ہے. تو المیہ ہے ویسے, یہ اٹس ناٹ فنی, لیکن یہ ہے کہ کیا کریں. ہاں جی, تو بتائیں جی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بتی کا مسئلہ جو ہے وہ ہر جگہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پر موجود ہے, اور خاص طور پہ سرکاری اسکول جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. لیکن اب ایک منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ جی سولر انرجی سے جو بتی ہے اسکول جو ہے وہ روشن رہیں گے. ہاں جی, اب آپ ایکسپلین کریں. اچھا میری بات سنیں, مسئلہ سارا یہ ہے ہمارے ناظرین کرام کہ جو بھی جیسے الیکٹریسٹی جب جنریٹ کی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سورس چاہیے ہوتی ہے. اس وقت کون سی سورسز ہیں؟ ہائیڈل پاور یعنی کہ پانی کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے, فرنس آئل کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے, سولر پاور کے ذریعے آپ روشن کرتے ہیں اپنے گھروں کو, ونڈ پاور بھی یوز کی جاتی ہے, کئی جگہوں پر تو زمین کی طاقت سے بھی وہاں پر جیو تھرمل انرجی سے بھی کام ہو رہا ہے. تو بہت سے سورسز ہوتے ہیں. اب یہ سورسز کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپینسو بھی ہوتے جا رہے ہیں, بیئریبل نہیں بھی ہوتے, لیکن سولر انرجی ایسی ہے کہ جس میں ایک دفعہ کی کاسٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کے فروٹس جو ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں اور بڑے فائدے مند ہوتے ہیں. تو اب اس سلسلے میں کیا پہلے مرحلے میں پنجاب کے 20 اضلاع ہیں جہاں پر 2000 سکولز کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا, اور اس مرحلے کی جو تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ 31 مئی کی دی گئی ہے. چلیں زبردست. تو اس سلسلے میں گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے کہا کہ صوبے کی تمام یونیورسٹیز کو بھی سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا. This would be a great initiative, اور آگے چل کے جی پورا گرڈ لگا کے پورے صوبے کو بھی یا شہر کو یا ٹاؤنز کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو فوائد ہوں اور ان کے اوپر اتنا بوجھ بھی نہ پڑے. بات کر لیتے ہیں پنجاب کے وزیر توانائی ڈاکٹر محمد اختر ملک صاحب صبح وقت نکال کے ہمارے لیے موجود ہیں. بہت شکریہ اختر ملک صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, تو کون سے جو خوش قسمت اضلاع ہیں انیشیلی جن کے اسکولز کو منتخب کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا اور میں پاکستان کے خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ہم نے جب آتے ہی اس کو پنجاب کو سولر صوبہ ڈکلیئر کیا تھا, تو اس میں آج اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال بعد وزیر اعلیٰ صاحب کی گائیڈنس میں
اور پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا نیا پاکستان، ہم نے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے نیا پنجاب پہ ہم گئے تھے. تو آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو 11,000 کے قریب جو پرائمری سکول ہیں 11 اضلاع میں ساؤتھ پنجاب میں وہ ہم سولر پر منتقل کر کے بیٹھے ہیں. اس سے تقریباً 12 لاکھ لوگوں کو 12 لاکھ بچوں کو فائدہ ہوا ہے. اور یہ 2500 سکول ان میں سے ایسے ہیں جہاں پاکستان بننے کے بعد سے اب تک بجلی نہیں تھی اور وہاں پر بلڈنگز تھیں، سٹاف تھا، لیکن بچوں کی رجسٹریشن بہت کم تھی. تو الحمدللہ وہاں پر اب رجسٹریشن بہتر ہو گئی ہے اور یہ آئیڈیل ہے کہ دن دن کو سکول ہوتے ہیں تو ان کا بچوں کو اور سکولوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 4600 کے قریب سکول ہم سینٹر پنجاب میں انشاءاللہ اس اپریل میں مکمل کریں گے. ہم نے جو یہ 11,000 سکول مکمل کیے ہیں ان کی جو سالانہ بچت ہے بجلی کی مد میں وہ 29 کروڑ کے قریب ہے. 29 کروڑ. اور جو ابھی 4600 سکول اور کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ تقریباً ہماری جو سیونگ ہوگی وہ آ جائے گی ہماری کوئی 16 کروڑ کے قریب. ایک آپ کو میں اور چھوٹی سی مثال دوں گا. ہم نے ہمارے جیسے آمنہ بتا رہی تھی کہ یونیورسٹیز کو ہم نے سولرائز کرنے کا وہ پروگرام بھی شروع کیا ہوا ہے. اس میں 2 چیزوں پہ کر رہے ہیں. ایک تو ہم ایسکو ماڈل پہ کر رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی کیونکہ بڑی بلڈنگز ہیں، بڑی سپیس ہے، ان کی چھتیں استعمال کریں، وہاں پر سولر پاور پلانٹ لگائیں، بجلی بنائیں اور وہاں پر یونیورسٹیز کو دیں. تو اس میں 1 روپیہ نہ یونیورسٹی کا لگتا ہے نہ 1 روپیہ گورنمنٹ کو دینا پڑتی ہے. اور جو وہاں پر بجلی بنتی ہے وہ ساری وہاں پر یونیورسٹیز میں کنزیوم ہو جاتی ہے. اس کی انسولیشن لیئر بھی بن جاتی ہے کیونکہ ہاٹ ویدر رہتا ہے پنجاب میں تو اس کا ڈبل ایڈوانٹیج ہے. اور جو 28 روپے کا یونٹ پڑتا تھا وابڈا کا اب ان کو یونیورسٹیز کو 8 سے 10 روپے میں پڑ رہا ہے. ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی کو 2.5 میگا واٹ کا ایک پاور پلانٹ دیا، سولر پاور پلانٹ، وہ فنکشنل ہے. اس میں 10 کروڑ کے قریب سالانہ اس کی بچت ہو رہی ہے. ہمارے کو 23 پبلک یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہو چکے ہیں. کئیوں میں یہ انسٹال ہو گئی ہیں چیزیں، کئیوں میں بھی پروسیس میں ہے. ایک NFC یونیورسٹی ہم نے ملتان میں بھی شروع کر دی ہے، BZU میں کر دی ہے، UET میں ہو گیا ہے، پنجاب یونیورسٹی انڈر پروسیس ہے. تو there is a lot of things جو ابھی آ رہی ہیں. تو اس میں اگر ہم ایک اندازے کے مطابق ہم صرف اگر یونیورسٹیوں کو مکمل کر جاتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہوگا تو 1 بلین کے قریب ان کی یونیورسٹیز کی بچت ہوگی. پہلے مرحلے میں ابھی کام شروع کیا ہوا ہے اس میں دیہات میں زیادہ سکولز ہیں ان پر کام ہو رہا ہے یا پھر شہروں کے جو سرکاری سکولز ہیں وہاں پر یہ سولر انرجی والا کام شروع کیا گیا ہے؟ ریموٹ ایریاز میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ریموٹ ایریاز کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ریموٹ ایریاز کو جو دیہاتی ایریاز ہیں اور یہ الٹیمیٹلی ہم نے پورے پنجاب کے جو 92,000 کے قریب پبلک کنیکشنز ہیں ہم نے ان کو ان پہ سولر پر لے کر جانا ہے. آپ سکولوں میں تو انشاءاللہ ان کا ایڈوانٹیج آئے گا ہی آئے گا. آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ اس سال مارچ میں ہمارے 2400 بیسک ہیلتھ یونٹ جو پورے پنجاب کے ہیں وہ بھی سولر پر منتقل ہو جائیں گے. اس میں 800 کے قریب ہم کر چکے ہیں. اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں 36 کے قریب ہیں پنجاب کے، ان میں سے 14 ہم اس پر منتقل کر چکے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی جو ٹیکس جو ہے وہ 17% کیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ سولر پینلز پر بلکہ انورٹرز اور جو ریلیٹڈ اس کا اکوپمنٹ ہے. اس سے کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت کا ویژن ہے کہ 2030 تک 30% شیئر ہونا چاہیے رینیویبل انرجی کا، آپ نہیں لگتے اس کو دھچکا لگے گا کسی حد تک ٹیکس بڑھانے سے؟ بالکل اس سے ایفیکٹ ٹیمپریری اس کو ایفیکٹ ہوگا، لیکن ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے سولر پینلز کی یہ پاکستان میں شروع ہونی چاہیے. اچھا جی. ہماری کچھ کمپنیز جہاں پر کر رہی ہیں اور ہم اس کو، میں خود بھی چائنا کا میں نے وزٹ کیا تھا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر، تو ہم نے وہاں پر کمپنیز کو انگیج کیا. اس کی کووڈ کی وجہ سے تھوڑے اس میں ڈیلے آئے ہیں لیکن الٹیمیٹ ٹارگٹ ہمارا یہی ہے انشاءاللہ کہ لوکل پروڈکشن ہوگی تو چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اختر ملک صاحب، وزیر توانائی پنجاب. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بن جائے تو زیادہ بہتر ہے، باہر سے لائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پہ ٹیکس تو ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. براہ راست یہ چلتے ہیں لاہور میں شہباز شریف میڈیا سے مخاطب. دیکھا کہ 56 کمپنیوں کو جو کہ
ہماری حکومت میں اور اس سے پہلے بھی ماضی کی حکومتوں میں بھی بعض کمپنیاں بنی تھیں اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنا کر پوری قوم کے سامنے رسوا کرنے کی بھونڈی کوشش دن رات کی جاتی رہی اور یہ کہا گیا کہ صاف پانی میں جو ایک کمپنی تھی حکومت پنجاب کی، اس میں اربوں کھربوں روپے کے جو قوم کی رقوم ہے ان کو غبن کیا گیا. پھر 3 سال اس کے اوپر جو صاف پانی میں جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا. ان میں انجینئر راجہ صاحب جو صاف پانی کمپنی کے بورڈ کے چیئرمین تھے اور ایم پی اے بھی تھے حکومت ہماری پی ایم ایل این کے، اور ان کے تمام ساتھیوں کو حکومت پنجاب کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ کئی مہینے جیلوں میں رہے. اور بالآخر الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا فیصلہ آیا آنریبل نیب کورٹ کا، جس میں انہوں نے تمام ان لوگوں کو آنریبلی ایگزونریٹ کر دیا. ان کو بالکل باوقار طریقے سے وہ رہا ہو گئے. مگر جس طریقے سے انہوں نے نیب کے عقوبت خانے میں کئی ماہ گزارے اور پھر جیلوں میں جس طرح وہ رہے، یہ صرف ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین، بہن بھائی، ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر ان سالوں میں کیا گزرتی رہی ہوگی. یہ فیصلہ جو آنریبل کورٹ نے جو دیا ہے اور ان کو سب کو باعزت اور طور پر رہا کیا ہے، یہ الحمدللہ میری نہیں، یہ ہماری پی ایم ایل این کی حکومت کی، میاں نواز شریف کی، حکومت پنجاب کی، وفاق کی، پی ایم ایل این کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان سب کی یہ عزت ہے، ان کے سب کی یہ توقیر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. رب تعالیٰ نے عطا کی. اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو آنریبل جج صاحب نے جو لکھا ہے، جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا، ان کو بری کیا، اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں 6 اکتوبر 2018 کو مجھے نیب نے دھوکے سے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر لیا اور پھر دن رات میرے خلاف پروپیگنڈا جاری رہا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 118 یہ ایک چھوٹا پلانٹ تھا، چھوٹا منصوبہ تھا. 118 فلٹر پلانٹ صاف پانی کے، ان کا یہ کانٹریکٹ تھا. مئی 2015 میں اس کی جو بولیاں تھیں وہ یعنی بڈس کھولی گئیں. بڈس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بولیاں جو تھی آئی تھیں، بڈس آئی تھیں، وہ ان کو کھولا گیا اور بلاخر اپریل میں یہ بڈس کھولی گئیں 2015 میں، اور جولائی میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا. اب میں آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی میں پیش کر دوں گا. یہ ہے 14-15 مئی 2015 کی بورڈ کی میٹنگ. یہ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو ابھی یہ دے دیتا ہوں. اور اس بورڈ کی میٹنگ کو میں نے شیئر کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ. یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ جی آپ کس طرح ان کمپنی کو چیئر کر سکتے تھے. او بھائی، اگر میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت کے مختلف محکموں کو، ڈپارٹمنٹس کو اگر میں چیئر کرتا تھا، چاہے وہ فوڈ ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے، اور بھائی ذرا خاموشی اختیار کر رہے مہربانی، چاہے اپنا انفراسٹرکچر ہے، روڈ ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور جو بھی ان
मंसूबों को या उन महकमों को मैं चेयर कर सकता था, तो इन कंपनीज़ को जो कि पंजाब हुकूमत की, उनको चेयर करने में कौन सा कानून आड़े आता था। मगर वो नैब के अकूबत खाने में नाइबीन, जिनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा, उन्होंने दिन रात ये छोड़ा कि आपको तो हक ही नहीं था, आप इनको चेयर करते फलां करते। मैंने कहा अगर मुझे हक नहीं था तो चलो फिर मेरे ख़िलाफ़ अपना ये भी जुर्म जो है लगा दो और फिर कोर्ट में चलेगा मामला। बार कैफ ये मीटिंग मैंने अटेंड की, अपना चेयर की, और ये मिनट्स हैं 13वीं बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 14 मई 2015। इसमें ये क्लियरली लिखा है और मैं वो आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। द मीटिंग स्टार्टेड विद रेसिटेशन ऑफ कुरान करीम, यानी अल्लाह ताला के नाम से ये मीटिंग शुरू हुई। और फिर द कंपनी गेव प्रेजेंटेशन on the updated status of Punjab Saaf Pani. The chairman, he apprised the chair award of contract of 20% lowest bid offer in the light of the direction of the chief minister. मैंने जब ये बिड खुली थी तो उसका जो लोएस्ट बिडर था वो था 1 अरब और 14 करोड़ रुपए की लोएस्ट बिड थी 115 फिल्टर प्लांट्स के लिए, 118 फिल्टर प्लांट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए थी लोएस्ट बिडर जो था, यानी सबसे कम बोली देने वाली कंपनी। और उसका कंपनी का नाम था KSP पंप्स। और इसके चेयरमैन या CEO को भी 3 महीने नैब के हुकूमत खाने में रखा गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह जुल्म और ज्यादती नैब न्याजी गठजोड़ ने ढाई बेगुनाह लोगों के ऊपर, जिनका कोई कसूर नहीं था, कतन कोई कसूर नहीं था। उनके CEO और चेयरमैन को भी रखा उन्होंने नैब के हुकूमत खाने में, और बस एक ही बात करते थे कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तुम बयान दे दो, झूठा सच्चा, हम तुम्हें कुछ नहीं। बीबी खामोशी इख्तियार करें ना आप प्लीज़, झूठा सच्चा बयान दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। किसी को कहा कि जनाब आप शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, हम आपको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा देंगे, ना जाने क्या क्या। नैब के हुकूमत खाने में इमरान नियाजी नैब गठजोड़ ने मुझे निशाना बनाने के लिए और मतून करने के लिए क्या क्या ऑफरें दी और लालच और जुल्म और सितम किए। तो ये है 1 अरब 14 करोड़ रुपए की लोएस्ट बिड। अब नैब का कानून ये कहता है, वो किताब कहाँ, नैब का पेपरा का कानून ये कहता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है, जो कानून सूबों के लिए, वफाक के लिए, वो कहता है कि बोली देने वालों से आप नेगोशिएट नहीं, हुकूमत नेगोशिएट नहीं कर सकती, ख़रीदार हुकूमत है वो नेगोशिएट नहीं कर सकती। ये है द लोएस्ट एवेल्युएटेड बिडर शैल बी अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसके बरक्स कानून पेपरा के ये कहता है कि जो लोएस्ट बिडर है, यानी कम सबसे कम बोली देने वाले को शैल बी अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट, ना मे है ना विल है, शैल है, यानी हुक्मन ये कानून कहता है कि ख़रीदार यानी हुकूमत पंजाब इस केस में शैल अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट, उससे आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। ये भी है अपना दूसरा कहाँ है, ये लिमिटेशन ऑन नेगोशिएशन, ये पेपरा रूल्स हैं, देख लें पेपरा रूल्स हैं, ये लिखा हुआ पेपरा रूल्स। Save as otherwise provided in these rules, a procuring agency shall not negotiate with any of the bidders. यानी procuring agency यानी इस मद में हुकूमत पंजाब shall not, यानी shall के लफ्ज़ है कि वो बिडर से, बोली देने वालों से नेगोशिएट नहीं करेंगे। मगर मैंने इस कानून की धज्जियाँ उड़ाई, मैं इस जुर्म को मैं मानता हूँ, मगर ये जुर्म मैंने पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे के करोड़ों आवाम के लिए जुर्म किया। और जब भी मुझे ज़िंदगी में मौका मिला मैं ये जुर्म एक बार नहीं 1000 मरतबा करूँगा इस गरीब कौम की एक एक पाई बचाने के लिए। चुनाचे भाई आप मुझे बात करने, तो चुनाचे मैंने उनसे कहा सबसे कम बोली देने वालों को कि 1 जो अरब 14 करोड़ की बोली थी कि आप 20% कम करें, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा आप
आप बजाएं, छुट्टी करें, हम इंशाल्लाह दोबारा बिडिंग करेंगे। कहनी ये ज़्यादती है, हम सबसे कम लॉस बिडर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, हमारा हक है। कहनी आप नहीं कर सकते निगोशिएट। मैंने कहा मेरे खिलाफ आप पर्चा दर्ज कर दें, मैं कर रहा हूँ निगोशिएट इस कौम के भले के लिए। कौम का पैसा ये ना मेरा है ना आपका है, ये गरीब कौम का पैसा है, मांगे तांगे का पैसा है। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब वो दोबारा मीटिंग हुई तो वो फिर उन्होंने 1 अरब 14 करोड़ को सिर्फ 119 फिल्टर प्लांट्स के लिए, बहुत छोटी तादाद थी, 1 अरब 14 करोड़ को कम करके वो 98 करोड़ पे ले आए इसको। 98 करोड़ 90 लाख ये उन्होंने कीमत कम की, यानी 15 करोड़ रुपया उन्होंने इस मंसूबे में मेरी ज़िद पे कह लें, ज़िद कह लें, मेरा आई वॉज इंसिस्टिंग, आई वॉज परसिस्टिंग। इस गरीब कौम के लिए कानून कहता था कि आप निगोशिएट नहीं कर सकते, शैल नॉट निगोशिएट लॉस बिडर से। मैंने किया, ये जुर्म एक दफ़ा नहीं, और मैं इस तरह के हज़ारों जुर्म कर चुका हूँ जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ पिछले 3.5 साल से, जिसमें मैंने कई 100 अरब रुपए बचाए इस गरीब कौम के। और मैं हमेशा आपको कहता था उस खुदाए बुजुर्ग बरतर से डर के, बड़ी आजी से, करोड़ मरतबा नहीं अरबों मरतबा से डर के, कि मैंने इस कौम की, गरीब कौम का एक एक पाई मैंने बचाई है। और इन 10 सालों में जो कि मुझे नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में इस सूबे की खिदमत का मौका मिला, तो मैंने कहा कि मैंने 3300 अरब रुपए खर्चे हैं पंजाब की, 3,300 अरब यानी 3.3 ट्रिलियन रुपए, 3,300 अरब रुपए इन 10 सालों में आवाम की खिदमत के लिए, चाहे वो PKLI है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो बस है, चाहे वो अपना पक्कियाँ सड़कें ते 100 के पेंडे है, चाहे वो हस्पताल हैं, चाहे वो तालीम के इदारे हैं। तो मैंने 1 अरब 56 करोड़ रुपए, सॉरी 1,056 करोड़ रुपए मैंने बचाए इस तरह के सौदे करके। नेट सेविंग यानी क्या, सबसे कम बोली देने वाले से मैंने मज़ीद जो पैसे कम कराए। या फिर चनियोट का आप जानते हैं वो खाम माल का एक ख़जाना है इस गरीब कौम का, जो कि मुशर्रफ ने अपने सेक्रेटरी के भाई को दे दिया। गैर कानूनी तौर पर वो अमेरिका में रहता था और मुफ्त बग़ैर किसी बिडिंग के। वो फिर मैंने 3.5 साल जंग लड़ी और उस ख़जाने को, कौम के ख़जाने को अदालत आलिया के फ़ैसले से मैंने उसको अपना छुड़वाया, उस कब्ज़े को। और वो आज सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं, जिन्होंने फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये इस कौम के साथ खुला धोखा है। और उसको मैंने और पहला फिर जो फेज़ था, लंबी बात, पहला फेज़ था उसकी सारी खुदवाई का या इन्वेस्टिगेशन का, तो पहले फेज़ में हमारे दौर वो मुकम्मल हुआ और वो 4 अरब डॉलर का पहला फेज़ है। आज की अगर आप 4 अरब डॉलर की आप रुपए की आप जो इक्वेशन उससे हिसाब लगवाएं तो ये बन जाता है कुछ तकरीबन 550-600 अरब रुपया। उस ज़माने में चूँकि डॉलर 100 रुपये का था, तो वो 400 अरब रुपए सिर्फ चनियोट के ख़जाने में मैंने बचाए इस गरीब कौम के, अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और इस तरह बेशुमार मैं मिसालें मैं दूंगा, दे सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ इसके ऊपर इत्तेफाक, ये जो ऑरेंज लाइन है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तो कभी बिडिंग ही नहीं हुई थी। कानून ये कहता है, पाकिस्तान का कानून, मैं नहीं कहता, कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाहे वो लोन्स हैं या वो ग्रांट है, उसके ऊपर बिडिंग नहीं होगी। ये कानून पाकिस्तान का है और 74 साल इस कानून पर अमल होता रहा और इस कानून को तोड़ा तो मैंने तोड़ा। आके पहली मरतबा 74 साल में ऑरेंज लाइन पे मैंने बिडिंग की। चीन की हुकूमत ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये तो आपके भाई नवाज शरीफ को आपको हमने तोहफा दिया है और क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हो, अब आप बिडिंग करिए। तो बिडिंग का तो कोई जवाज़ ही कोई नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे पंजाब की असम्बली पूछेगी कि अब पंजाब के अवाम पूछेंगे जनाब कितने पैसे में लिया, किसी और जगह से लेते तो कितने पैसे में मिलता, इनसे लिया तो कितने पैसे में। इसलिए बिडिंग ज़रूरी है। चीन की हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बिडिंग मान ली। जब बिडिंग हुई तो फिर लॉस बिडर से मैंने वही जो मेरी बुरी आदत है, मैंने फिर कानून को तोड़ा और निगोशिएट यानी लोस्ट बोली, सबसे कम बोली देने वाले से मैंने कहा कि आप पैसे कम करूँगा। जी अब आपके तो पेपर और रूल्स को मैंने मान लिया, बिडिंग कर दी। अब आपके पेपर और रूल्स कहते हैं कि सबसे कम बोली देने वाले से आप मज़ीद निगोशिएट नहीं कर सकते।
میں نے کہا یہ مجھے عادت پڑ گئی ہے، جس طرح ایک بھنگی کو بھنگ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، مجھے اس قوم کے ایک دھیلے کو بچانے کی میرے خون میں یہ بات ہے، میں یہ کروں گا، میری مجبوری، یہ قیمت زیادہ ہے۔ باہر کیف لمبی بات ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سب سے کم بولی دینے والے اس اورنج ٹرین میں نے 70 ارب روپے بچوائے، 70 ارب روپے اس قوم کے مزید کم کروائے۔ نیب کے حکومت خانے میں نیب کے جو نائبین تھے وہ کہتے یہ کیا جی، یہ تو اپنا چین تو پاکستان کا دوست ملک ہے۔ میں نے کہا تو اس میں کیا دو رائے ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایسے ایسے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا، جس میں احد چیمہ شامل ہے، جس میں فواد حسن فواد شامل ہے، جس میں ہمارے پارٹی کے زعماء شامل ہیں، جس میں میرے خاندان کے افراد شامل ہیں۔ کس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو، اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور چین جیسے ملک کو ناراض کر لیا۔ پھر میرے خلاف کہاں کہاں نہیں گئے، چین سے جا کے آپ کو یاد ہے کہ وہ ملتان میٹرو اور یادیو کا وہ گھوسلہ جو ایک ٹی وی پہ چینل پہ دن رات آج سے 3.5 سال پہلے چلتا رہا کہ $17 ملین شہباز شریف کھا گیا۔ عمران خان وہ کاغذ لہراتا تھا کہ 27 ارب روپے لے لیے اس سے، جاوید صادق سے، اور یہ جعلی کاغذ وہ لہرا رہے تھے۔ پھر مجھے 10 ارب روپیہ مانگ لیا جناب، اس میں پاناما میں وہ کیس عدالت میں ہیں، وہاں پر ان کے وکیل ہی نہیں آتے اور جواب نہیں جمع کراتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ پھر ابھی جو لندن کا NCA کا جو ادارہ ہے، نیشنل کرائم ایجنسی، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، وقت نہیں ضائع کروں گا۔ اس میں ابھی 2 دن پہلے یہ جو نئی لیکس آئی ہیں، جس میں سوئس ایک بینک ہے کریڈٹ سوئس ہے، اس میں پاکستان کے بھی بعض لوگوں کے نام آئے ہیں کہ ان کے پیسے ملینز آف ڈالرز وہاں پڑے ہیں۔ تو پھر وہ میرے حوالے سے NCA نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے چیک کیا، مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا۔ وہ جب لندن کی عدالت سے جو کورٹ پیپرز جو سامنے آئے، وہ کئی سو، تقریباً 500-700 پیپرز ہیں، ان میں پھر پتہ چلا کہ میں نے جو اپنے وہاں پر وکیل کو فیس دی تھی، یہ جو ڈیلی میل کے خلاف میں نے جو مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنا کہا کہ یہ چیک کروائیں سوئٹزرلینڈ سے پیسے کہاں سے ہیں، اس کے پیچھے کوئی شریف نام کا تو کوئی نہیں ہے۔ وہاں سے پھر رائٹنگ آیا سوئٹزرلینڈ سے کہ شریف نام کا اس اکاؤنٹ میں، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اسے ڈرنا چاہیے ہر وقت، اسے رحم مانگنا چاہیے۔ ہم بہت خطا کار انسان، اور میں سب سے خطا کار ترین انسان ہوں، ہر وقت رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے عوامی خدمت میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خون اور پسینہ دیا ہے۔ میں قبر میں چلا جاؤں گا، یاد رکھیں، میں بڑے ادب سے اس مالک سے ڈر کے میں کہتا ہوں، قبر میں چلے جاؤں گا اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی، عوامی پیسوں میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر مجھے آپ ایک تختہ دار پر لٹکا دیجیے گا سزا کے طور پر۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال گزر گئے ہیں، الٹے ہو گئے ہیں، الٹے یہ عمران نیازی گٹھ جو الٹے ہو گئے ہیں اور دن رات بہتان لگاتے ہیں، کبھی فلانا چائے والا بھائی تمہارے وہ چائے والے جو ہیں اپنا فورن فنڈنگ وہ کہاں گئے؟ وہ کالی چائے پیلی چائے پیتے ہیں یا دودھ والی چائے پیتے ہیں؟ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اور جس طرح کرپشن تمہارے گھر میں ہو رہی ہے عمران خان نیازی، جس طرح کرپشن تمہارے سرکاری ایوانوں میں ہو رہی ہے، چاہے وہ LNG گیس کے ہیں، چاہے وہ جو امپورٹ کی گئی، پہلے شوگر ایکسپورٹ کی گئی، اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی، پھر اربوں ڈالر خرچ کر کے امپورٹ کی گئی، پھر گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، اور پھر LNG کو جو مہنگے داموں خریدی گئی، وقت پہ آپ نے LNG نہ خریدی، یہ اربوں خربوں کدھر جائیں گے؟ یہ معلوم جبا کدھر جائے گا؟ آپ کا ہیلی کاپٹر کیس کہاں گیا؟ وہ اپنا 1 ارب درختوں کا کیس کہاں گیا؟ یہ دن رات جو کرپشن ہوتی ہے، ادویات کا منسٹر تو آپ نے ہٹا دیا، اس کی جو کرپشن وہ کہاں گئی؟ اس حوالے سے آپ کو قوم کو جواب دینا ہوگا، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ قوم آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ۔ شہباز صاحب، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کی حالیہ چند روز میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، آصف علی زرداری سے، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان سے، اور چودھری برادران کے گھر بھی گئے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، اور اگر پوری ہو گئی ہے تو کب لے کر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، یہ عدم اعتماد، تو یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، یہ ہم پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں،
ان کی جو خواہش ہے آپ ان کے پیش نظر ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے غریب عوام کا بھرکس نکال دیا ہے. وہ ایک وقت کی روٹی سے وہ اس وقت وہ قاصر ہے, زندگی اس کے اوپر تنگ ہے. بیمار ماں یا باپ یا بہن کے لیے دوائی نہیں لا سکتے, تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں, دودھ پیتے بچے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آسمان سے اس وقت مہنگائی باتیں کر رہی ہے, غربت اور بے روزگاری آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اس لیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں گے. یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا سیاسی حق ہے. اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے. اچھا شہباز صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت پہلے ہی ڈوب چکی ہے؟ ایک سیکنڈ شاکر صاحب کمپلیٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے, اور آپ ایک سال کے لیے آ کر اس معیشت کو کیسے جو ہے وہ سہارا دے سکیں گے؟ دوسری جانب اعتزاز حسن کہتے ہیں, آپ کو کس نے کہا کہ میں ایک سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. نام لیا جا رہا ہے کہ جی آپ کو جو نام لے رہے ہیں, نہ جانے کون لے رہے ہیں, جو بھی لے رہے ہیں, میں ان کو شکر گزار ہوں. یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے, اگر سب آپ اللہ کو کے موقع ہاتھ. دے دیا جائے تو آپ کس طرح اس معیشت وہ میری پارٹی کی لیڈر نواز شریف ہیں, قائد ہیں. پارٹی وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی, جو وہ حکم دیں گے میں کروں. شاید صاحب یہ جو فارن پالیسی میں بھی ایک چینج آیا ہے, پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی دورہ کیا ہے, کیا آپ اس چینج کو صحیح سمجھتے ہیں کہ پاکستان رشین بلاک کی طرف؟ نہیں, دیکھیں ہمیں اپنی دنیا کے اپنا جو ممالک ہیں, اور خاص طور پر جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا قرب و جوار میں ہیں, ان سے ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے میں یقیناً بحیثیت قوم اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. تو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور آخر میں جب ان سے ایک دلچسپ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ آ رہے ہیں وزیر اعظم کے طور پر ایک سال کے لیے, انہوں نے کہا ایک سال کے لیے کون آ رہا ہے. تو یہ چیک کیجئے کہ ان کا فوکس جو ہے, یہ جو تحریک عدم اعتماد کے پس منظر میں ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی سیٹ اپ ایسا ہوگا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں, پھر کوئی اس طریقے سے ہو, تو وہ لائک انڈیکیشن یہ ملی ہے کہ شاید وہ ایسا نہیں چاہتے. ان ہاؤس تبدیلی ہوگی بھی تو شاید کسی اور جماعت سے ہوگی, ابھی وہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب ہم بات کرتے ہیں جناب, بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو لیا گیا ہے اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں. پہلے ہم نے پنجاب کے سرکاری اسکولوں کی بات کی, لیکن اب ہم بات کرنے لگے ہیں اسلام آباد, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سرکاری ایگزامپل تو وہیں سے سیٹ ہوتی ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی. وہاں پہ انیشیٹو یہ لیا گیا کہ اب طلبہ کو لنچ دیا جائے گا, طلبہ کو لنچ دیا جائے گا. اور اس سے پہلے یہ ایگزامپل سیٹ ہوئی تھی پنجاب میں, لاہور میں, جہاں پر ایک این جی او کی مدد سے اس کا منصوبے کا افتتاح کیا گیا تھا, وہاں پر آغاز کیا گیا تھا, اور اسی سے متاثر ہو کر اب ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں شفقت محمود صاحب جنہوں نے کل افتتاح کیا باقاعدہ. اچھا دیکھیں کتنی زبردست یہ جو پلیٹر بنتا ہے نا, کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست اس کا انیشیٹو ہے. اب دیکھیں نا, بچے بڑی خوشی خوشی اسکول بھی آئیں گے, ان کی حاضری میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی کمی بھی ہوگی کووڈ کے بعد بھی, اوبویسلی آپ کی روٹین متاثر ہو جاتی ہے, اس میں بھی تھوڑی بہتری آئے گی. اور میرے جیسے بچے, ان کا فوکس آتے ساتھ ہی ہوگا کہ آج کیا ہے کھانے میں, مینیو میں کیا ہے. تو تھوڑا سا لالچ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. کھانے میں تو آپ کا بھی خاصا انٹرسٹ ہے. لالچ دلاؤ گے تو تبھی کوئی بندہ ہے وہ فوکس رہے گا کسی چیز پہ بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اوور آل پذیرائی کا یا پھر کھانے کا یا بہت سی ساری چیزیں جو کہ آپ کو امپیکٹ جن کا پازیٹیو ہوتا ہے, تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بنفس نفی ویڈیو لنک کے ذریعے, اور ہم یہاں پر نارمل ڈریسنگ میں, اس کا مطلب ہے اسلام آباد میں تھوڑی سی ٹھنڈ ہے, جیکٹ پہن کے موجود ہیں شاہ خالد. تو شاہ خالد بھائی ویری گڈ مارننگ. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, مزید بتائیے گا اس بارے میں. دیکھیں, حکومت کی جانب سے ایک احسن اقدام ہے. اس طرح پہلے بھی لاہور میں ہو چکا ہے, لیکن اب وفاقی دارالحکومت میں وفاقی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 100 پرائمری اسکول جو کہ سرکاری اسکول ہے, اس میں تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹس کو روزانہ کی بنیاد پر لنچ دیا جائے گا. گزشتہ روز وفاقی وزیر نے بچوں کو کھانا دے کر ان کا افتتاح بھی کر دیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب صرف یہ اسلام آباد کے حد تک نہیں, انیشیل سٹیج پہ ہم 100 پرائمری اسکول میں یہ کرنے جا رہے ہیں, اور تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے مستفید ہوں گے.
2 سے 3 مہینے کے بعد ہم کمپلیٹلی پھر پوری اسلام آباد میں ان کو نافذ کر لیں گے، جس سے بچے بھی اسکول آئیں گے. اور اس حوالے سے جب ہمارے بچوں سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی کافی خوش ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بریک ٹائم میں اب ان کو لنچ بھی ملے گا، لیکن وہ یہ بھی ایکسائٹیڈ ہے کہ پورے ہفتے میں ان کو کیا کیا ملے گا. اس حوالے سے جب ہماری منسٹری سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مختلف ڈیز میں ان کو مختلف جو ہے وہ لنچ جو ہے وہ دیں گے. اس سے بچے بھی کافی خوش ہیں. فی الحال سوس پرائمری اسکول میں یہ نافذ کیا گیا ہے، جبکہ 25,000 اسٹوڈنٹ اس سے مستفید ہوں گے، اور 1 سے 2 ماہ کے اندر یہ پورے اسلام آباد میں نافذ کریں گے، اور اس سے بچے جو ہے پھر مستفید ہوں گے. اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ مارننگ میں اکثر وہ ناشتہ بھی کر کے نہیں آتے. ہم نے کل ویسے اسکول گئے، بچوں سے پوچھا تو بچے کافی ایکسائٹڈ تھے، اور ان میں سے میجورٹی ایسے بچے تھے جو کہہ رہے تھے کہ صبح ہمارا موڈ نہیں ہوتا. والدین بھی ایکسائٹڈ ہوں گے کہ چلو ایک جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے صبح صبح اٹھ کے لنچ تیار کرنا، وہ ذمہ داری بھی اس سے بچا جا سکتا ہے. بالکل، میں وہی بتا رہا تھا کہ کل جب بچوں سے بات ہوئی تو وہ کافی خوش تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ صبح ناشتے کا موڈ نہیں ہوتا ہے، اب اگر بریک میں ہمیں لنچ دیا جائے گا تو ہم خوشی خوشی کھا لیں گے، اور ہمیں یہ بھی نہیں ہوگا کہ پورا دن بھوکا بھی رہنا پڑے گا. والدین بھی ڈیفینیٹلی خوش ہوں گے. ظاہر ہے صبح سویرے اٹھنا، اور پھر آپ کو پتہ ہے سردیوں میں پھر گیس لوڈ شیڈنگ اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس سے بچے تو فی الحال کافی خوش ہیں، اساتذہ بھی خوش ہیں، اور وفاقی حکومت کی جانب سے یہ ایک احسن اقدام ہے. اور اب اللہ کرے کہ پورے ملک میں نافذ ہو جائے تو اس سے کافی بچوں میں بھی جو ہے. چلیں جی، بڑی اچھی بات ہے. شاہ خالد بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم خبر ہمیں دی. اچھا، کچھ چیزیں میں نے کہا تھا نا کہ مینیو پر میرے جیسے بچوں کی نظر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا دکھ بھی ہوگا. اب سوچیں کیا، میں جب اپنا لنچ باکس لے کے جاتا تھا اور کوئی چیز مجھے پسند نہیں ہوتی تھی تو میں اکثر ٹریڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ دوسرے کسی کے پاس فلاں، اب ایک سا مینیو ہوگا تو وہ چانس نہیں رہے گا. اور کچھ بچے تو اپنا لنچ چھپا کے بھی رکھتے ہیں آپ جیسے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ صحت کی، اس پہ صحت پہ بھی اثرات ہوں گے، یعنی آپ کی صحت بہتر ہوگی. بس اس کا کوالٹی کو انشور کیا جائے بھائی. یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد 1-2 مہینے کے بعد پھر اس کے اندر خرد برد ہونا شروع ہو جائے. 1-2 مہینے بعد پورے اسلام آباد میں یہ نافذ ہوگا. تو بہرحال ابھی ہم کیا بات کرنے والے ہیں جناب؟ ہم تھوڑا سا سیاسی ماحول کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ سیاسی ماحول کس طرح سے گرما گرم ہے، اور اس کے اندر جناب نظریہ ضرورت جو ہے وہ اب اجاگر ہو رہے ہیں. یعنی کہ نظریہ ضرورت بیسیکلی یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت بیانات دیا کرتی تھیں، جن کی بڑی گہری دشمنیاں بظاہر دکھائی دیتی ماضی کے حریف لیکن اب جو ہے وہ ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان آگے قافلے کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کل ایک اور انٹری ماری ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ کل ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. ستی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک زرداری سب پہ بھاری. یہ جو ناقدین ہیں زرداری صاحب کے، وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب جب سیاست میں اپنی بھرپور انٹری دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کیونکہ بلاول بھٹو آتے ہیں تو اس ٹائم باتیں تو بہت ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑے سے ایگریسو ہیں. زرداری صاحب اپنی جو گیم ہے وہ بڑے طریقے سے پلے کرتے ہیں. بالکل جی، ہر کسی کا ایک ٹاسک ہوتا ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے. ہر کسی کی ایک شخصیت ہوتی ہے. جیسے نون لیگ میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز کا سٹانس ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب اور حمزہ کی سٹیٹمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں سب ساتھ ہی، لیکن ہر کسی کے اپنے رولز ہیں. پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں، یہ بیان بازی اپنی جگہ، لیکن اعتزاز احسن صاحب اینٹائی پی ایم ایل این بیانات دیتے ہیں، اور باقی جو ان کی پارٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کا رولز ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اچھی چیز ہے، یہ اینڈ میں بیلنس کرنے میں بھی کام ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے اس حوالے سے کہ یہ ملاقات جو کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی ہے یہ ملک اور عوام کے لیے خوشخبری لے کر آئے گی. کیا کہا انہوں نے، ملاحظہ کیجیے. عمل تیار ہو چکا ہے. پارلیمنٹ میں جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سب میں اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے. یقین ہے جماعت اسلامی ہمیشہ کی طرح حق اور سچ کا ساتھ دے گی، پاکستان کے عوام کا ساتھ دے گی. خوبصورت ماحول میں میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ عوام کے لیے بہت ہی بہتری کی خبر لے کر آئے. بہت جلد سب کچھ سامنے آ جائے گا. دیکھیں گے کہ اپوزیشن جیتے گی، پاکستان کے عوام جیتیں گے. تاریخ اعتماد ملک میں اس وقت ایک بڑا بحران ہے. یہ حکومت ملک کے لیے، قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا رسک بن گئی ہے. سراج الحق صاحب نے بالکل واضح طور پر کہا ہے آئین سے ماورا کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے. زرداری صاحب نے تمام صورتحال سے آگاہی دی ہے. جماعت اسلامی مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں. مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا ہے. آپ کو ابھی مزید
2-3 दिन इंतज़ार करना होगा। हर चीज़ पे शेयर किया, लेकिन ये तय किया कि बाहर नहीं दसना। इस सूरत हाल में MQM पाकिस्तान भी खासी मुतहर्रिक हो गई है और काफ लीग से उनकी जानिब से रब्ता किया गया है। अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मोने सिलाही को टेलीफोन किया और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए जल्द मुलाकात का इंदिया दिया। और इसके अलावा वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी MQM पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने इत्तेहादी काफ लीग से मुलाकात की और गिले शिकवे जो हैं वो दूर हुए वहाँ पर इस मुलाकात के सिलसिले में। टाइम हो गया पूरा, गारंटी करके जा रहा हूँ 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। हमारी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। दुकानें खोल के बैठे हैं, 2 हमारे भी भगोड़े उधर चले गए, तो आपके पास 101 मेंबरान है, तो आपको ये क्या जरूरत पड़ी है? ये लोगों को फोन कर करके ऑफर कर रहे हैं पैसे। तहरीक इंसाफ MQM PDA के लोग हैं, इंशाल्लाह नहीं बिकेंगे। सिंध के हुकूक के लिए हम भी 30-35 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च भी यहाँ से सिंध से शुरू हो रहा है। ये नफरत की बुनियाद पर शुरू किया जा रहा है। कल सारी रात पूरे शहर में MQM के परचम उतार कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम लगाएंगे। ये इश्तियाल आपको अब फारिग होने से नहीं बचा सकता। हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल भी करेंगे, हुकूक रैली में शरीक भी होंगे। हालात पूरे पाकिस्तान के खराब हैं, लेकिन हमारे हालात ICU वाले हैं। अच्छा, अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं ख़ास तौर पर अपोजिशन की जानिब से, क्या ये इत्तेहाद हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकता है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर उस्मान डार साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने वक्त निकाला बाखबर सवेरा के लिए। ये अपोजिशन खासी मुतहरिक दिखाई देती है हमें, बहुत तेज़ी आ गई है इनके एक्शंस में। मुलाकातें हो रही हैं, पहले शहबाज शरीफ साहब का डिनर, फिर मौलाना से मुलाकात, फिर मंसूरा पहुँच गए। क्या किस तरीके से आप देखते हैं, कोई ख़तरा बन सकते हैं अभी? देखें, पाकिस्तान की अपोजिशन गुज़श्ता 3.5 सालों से हुकूमत गिराने के लिए मुतहरिक है। आप इनके क्लिप्स दिखाएं कौम को, दिन गिने जा चुके हैं हुकूमत के। गुज़श्ता 3.5 साल से यही लाइंस ले रहे हैं। मार्च में जा रही है, नवंबर में जा रही है, दिसंबर में जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कप्तान, मेरे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर विकेट पे डटे हुए हैं। तो ये अपोजिशन जो नारेबाजी कर रही है, बड़के लगा रही है, मैं आपके ही प्रोग्राम से इनसे पूछता हूँ, तारीख छोड़ें, कोई महीना ही बता दें किस महीने ये तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। देखिए, ये तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जो खुद एतमादी अपोजिशन में होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। दर बदर हो रही है आज पाकिस्तान की अपोजिशन। कभी चौधरियों के घर माथा टेकने चले जाते हैं, कभी MQM के पास चले जाते हैं, कभी किसी इत्तेहादी के पास चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। अच्छा उस्मान डार साहब, ये कहिए ज़रदारी साहब का सारे सिनेरियो में रोल कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि कहा यह जाता है कि ज़रदारी साहब जब मुतहरिक हो जाएं तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जैसे उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी सेनेटर बनवा दिया था। तो आप कैसे समझ रहे हैं सारे सिचुएशन को? देखिए, पीपल्स पार्टी की सियासत समझना आसान काम नहीं है। आसफ अली ज़रदारी 2023 के इलेक्शन को भी देख रहे हैं और वो इसलिए मुतहरक हैं, वो साथ साथ पार्टी कैंपेन कर रहे हैं, पंजाब में स्पेस तलाश कर रहे हैं। आपके सामने पंजाब में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया हो चुका है। 2018 के इंतखाबात आपके सामने हैं, उसके बाद जो बाई इलेक्शंस आए हैं उसमें 200, 250, 300, 400 वोट निकल रहे हैं पीपल्स पार्टी के। अगर कोई MNA की टिकट से लड़ रहा है या कोई MPA की टिकट से लड़ रहा है, इतने वोट तो लोकल बॉडी इलेक्शंस में काउंसलर भी ले जाता है। तो इसलिए उनको तो जिन मुश्किलात का सामना है अपनी पार्टी की तंजीम साजी को लेके, फिर पंजाब की पिच को लेके, तो वो तो उसको भी देख रहे हैं। अच्छा, वो बात आपकी अपनी जगह, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंट एक बाई इलेक्शन में 32,000 से ज़्यादा वोट भी हासिल किए थे, उसको एक एज अ विक्ट्री उन्होंने ताबीर भी किया था। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि इत्तेहाद बॉर्डर लाइन पर खड़ा है और अपोजिशन रहनुमा चौधरी बरादरान से भी बैठक लगा रहे हैं। क्या आपको अपने इत्तेहादियों से किसी नौयत का कोई ख़तरा है? देखिए, हमारा इत्तेहादियों के साथ हमें कोई ख़तरा नहीं है। हमारे इत्तेहादी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। अलबत्ता हर जमात जो कि वो एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अपना मंशूर है, उनकी एक अपनी पोजीशन है। लेकिन आपके सामने है मोहन सलाई साहब की स्टेटमेंट, एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा वो कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। एक सियासी ख़ानदान होने की हैसियत से हम सियासी लोग हैं, तो दूसरी सियासी पार्टियों से हम मिल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
کہ اگر ہم کسی سے مل رہے ہیں تو ہم پرائم منسٹر عمران خان یا حکومت کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ چکی ہیں. لیکن عثمان ڈار صاحب، اپوزیشن تو یہ کافی کلیم کر رہی ہے کہ جو حکومتی وزراء ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کا ساتھ نہیں دیں گے. اس قسم کے کلیم کیے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس میں کچھ حقائق ہیں؟ یہ پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اپوزیشن متحد ہے کہاں. کوئی کہہ رہا ہے لانگ مارچ کرنی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے تحریک عدم اعتماد لے کے آنی چاہیے. پھر ان کا آپس میں یہ بھی طے نہیں پا رہا جی کہ تحریک عدم اعتماد کی شکل میں الیکشن ہوگا یا وہی ایک سیٹ اپ چلے گا. تو یہ کنفیوزڈ پاکستان کی تاریخ کی نالائق ترین اپوزیشن ہے. اور جہاں تک ہمارے ایم این ایز کی بات ہے، ہمارے اتحادیوں کی بات ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں، پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں. اور جب بھی وقت آئے گا پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ دینے کا، چاہے وہ پاکستان کے یہ عظیم لوگ ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہوں، وہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہی ووٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا زندار صاحب. اور خاصے پر اعتماد نظر آتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم. دیکھتے ہیں اپوزیشن کیا کرتی ہے. بالکل ایسے ہی دیکھتے ہیں اب اپوزیشن کیا کرتی ہے اور سیاست کا اونٹ یعنی کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. کیا بات ہے. اچھا جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں جلال پور بھٹیاں کی. اچھا جی، کیا بات ہے وہاں کی؟ وہاں کی بات یہ کہ وہاں پہ گڑ تیار کیا جاتا ہے. یار گڑ بہت اچھی چیز ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ بہت اچھی چیز ہے. صرف کھانے کے بعد ہاضمے کے لیے بھی تھوڑا سا بہت اچھا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، کھانے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اچھا جی. اور گڑ والی چائے کتنی اچھی ہوتی ہے. گڑ والی چائے کتنی اچھی ہوتی ہے، اور گڑ کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ایک ہوتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیا ہی اس کے کہنے ہیں. تو کون رپورٹ کر رہا ہے اس پر ہمیں؟ بتائیے آپ. محمد منیر تبسم. اس جدید دور میں گڑ بنانا نہایت مشکل کام ہے، لیکن ہم اپنے شوق کے لیے بناتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور رشتہ داروں کو بھی سوغات کے طور پر تحفہ دیتے ہیں. اگر مارکیٹ میں ریٹ اچھا مل جائے تو ادھر بھی فروخت کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں مزدوروں کی بہت کمی ہے. یہاں پہ آج کل شہروں میں جو ہے خالص گڑ نہیں ملتا، جس میں جو بھی لیتا ہے دیتا ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے. یہاں پہ پیور خالص گڑ ملتا ہے جو کہ ہم یہاں پہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میٹھے میں گڑ کا استعمال انسان کی یادداشت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے. محمد منیر تبسم، ARY نیوز، جلال پور بھٹیاں. چلیں جی، گڑ کھا رہے تھے محمد منیر تبسم. لیکن سکتی جو گنے کا رس ہوتا ہے نا وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے. ہاں ابھی آپ گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ پینا. یہ ایک بڑی سوغات ہے، ہلکا سا لیمو، اور پھر اس کے بعد جتنے مرضی شدید گرمی سے آپ آئے ہوں آپ کو یہ ریفریش کر دیتا ہے. بالکل آپ کے سارے نیوٹرینٹس کور کر دیتا ہے. تو ٹرائی کیجئے جس کے پاس جو اویلیبل ہے. ہم بریک کی طرف جائیں، کیا کریں؟ بریک لیتے ہیں. ہماری بریک کو بھی بریک لگ گئے تھے، لگا دیے گئے تھے، لیکن اب کنٹینیو کرتے ہیں. بریک. اچھا جی، باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سچویشن چینج ہو رہی ہیں. علی زیدی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کراچی. بھٹو تو تم ہو نہیں، نام لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا. جیسے کوئی بھی نام لگا لے، کوئی ابھی آفریدی ہے، یہ خٹک تو نہیں بن سکتا، آفریدی رہے گا نا یار. ہاں زبردستی تو نہیں نام لگا لے گا جی پرویز خٹک میرا اچھا دوست ہے تو میں اپنے نام پر شہید آفریدی خٹک کر لوں تو مجھے 5 سے 2 شیرہ جا کے لڑ لوں. تو تم ہو ہی زرداری. تو جب تم زرداری ہو تو اپنے والد کی طرح ٹوٹل منافقت تم میں بھری ہوئی ہے. پتہ تمہیں ہے کچھ نہیں، روڈ پہ کبھی تم چلے نہیں ہو. لیاری میں آج تک 8 چوک پہ بیٹھ کے دال روٹی تم نے کھائی نہیں ہے. عائشہ منزل پہ بیٹھ کے چائے پینی ہے. اردو تمہیں آتی نہیں. کبھی مچھر کالونی کی ہو جو تمہارے لوگوں نے انکروچ کرائی ہوئی ہے. کبھی پیچھے اتنے سارے نام آ گئے وہ پتہ بھی نہیں ہوگا بلاول بیبی کو کہ یہ سارے شہر ہیں. یہ پاکستان کے اور سندھ کے شہر ہیں. تو یہ کنڈوں سے ہم نہیں گھبرائیں گے. میں تو بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تھوڑا آپ نے اور ہمیں موٹیویٹ کر دیا یہ حرکتیں کر کے. تو انشاءاللہ کل 12 بجے انشاءاللہ گوٹکی سے کمو شہید سے شاہ محمود مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جب ہمیں جوائن کر لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہمارا وہاں سے
ऑफिशियली राब्ता मुहिम या हिंद हुकूक मार्च शुरू होगी और कल रात को सखर में हमारा बड़ा समझे वर्कर्स कन्वेंशन था, लेकिन वो छोटा जलसा ही बन जाएगा, हो सकता है काफ़ी बड़ा भी हो जाए, क्योंकि वहाँ मुबीन जद्दोई, ताहिर शाह और बच्चे तगड़े लोग हैं जिनको 60-60 हज़ार वोट मिले थे पिछले इलेक्शन में। तो आखिर में मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं अब यहाँ से सुबह में गया था सही अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे। चलें जी, आप देख रहे थे वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो हमने गुड़ का इस्तेमाल तो करना ही करना है, गन्ने के जूस का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि उससे आपकी स्किन अच्छी होती है। क्या बात है। तो स्किन की बात करें तो गर्मियों में बहुत सारी सती ऐसी बीमारियाँ हैं जो स्किन के अमराज जो हैं वो आके फ़ौरन से ट्रिगर कर जाते हैं। उसमें सबसे पहले एक्नी होती है। बिल्कुल जी। आपके मुंह पे एकदम से एक्नी, जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है उनके तो गर्मी में फ़ौरन से ट्रिगर कर बिल्कुल जी। हीट पड़ती है तो फिर वो ऑयल और सीबम रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब उसकी क्लिनजिंग या क्लीनिंग नहीं होती और फिर डस्ट पार्टिकल्स आके आपके फेस में घुसना शुरू होते हैं तो उससे फिर तरह तरह के चीज़ें जो हैं वो फूट के सामने आना शुरू हो जाती हैं। और भी बहुत से जल्दी अमराज हैं जो गर्मियों में जन्म लेते हैं। खुराक से रिलेटेड भी कई चीज़ें होती हैं। किससे? कि किस तरीके की खुराक आप कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, खुराक का भी बड़ा इसमें अहम किरदार होता है। अच्छा, फिर गर्मियों में क्योंकि सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से कुछ लोगों को जो फ्रैकल्स और मेलाज़मा वो भी बहुत ज़्यादा चेहरे पे दिखना शुरू होता है। फिर कुछ ऐसी एलर्जीज़ हैं जो कि गर्मियों में ही हमें दिखाई देती हैं। जैसे मैं अगर गर्मियों में कोई भी ऐसी चीज़ पहन लूँ, कोई ज्वेलरी पहन लूँ, तो उससे फिर मुझे फ़ौरन से छोटे छोटे दाने अपीयर हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो इसकी आप क्या दान कर दिया करें। हाँ? मतलब आने से पहले आप लेदर आप इस तरीके से वो यूज़ कर लिया करें, स्ट्रैप्स, या फिर हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से होती है तो मैं उसको अवॉइड ही करती हूँ गर्मियों में। बहरहाल कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं इस पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर कासिम अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ना सिर्फ ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बल्कि उसके साथ साथ ये बालों के भी माहिर हैं। बालों के भी माहिर, बिल्कुल बालों का भी मसला रहा है। और सबसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गर्मियाँ जैसी आती हैं तो एक्नी बढ़ जाती है। अच्छा, बेसिकली ये सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं सिवाय पाम्स एंड सोल्स के। इसके अंदर ये होता है कि आपका सीबम जो एक्सक्रीशन होती है, जिसको आम ज़बान में ऑयल कहते हैं, फेस पे ऑयल आ रहा है, वो बढ़ जाता है। तो पहले से ही हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो ये सीबम का काम होता क्या है? ये जी, क्यों आता है? बिल्कुल, सीबम हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ड्राई होने से। जी, क्योंकि ड्राई स्किन के अंदर दूसरे मसले हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें स्किन का एक पीएच वैल्यू जो है वो अच्छी रखनी होती है। बेसिकली से काम होता है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखे। लेकिन चूंकि गर्मियाँ होती हैं, लोग ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब स्वेटिंग ज़्यादा होती है, सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स में। और चेहरे की बात जहाँ आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, कि क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। तो पहले से ही आपको प्रोफाइलैक्टिकली पहले से ही पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। आपने जैसे देखा, मैंने कलर पहना हुआ है लेमन कलर का, तो लेमन का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। आपने बिल्कुल सही कहा, खुराक से बड़ा फ़र्क पड़ता है। गर्मियों में आपकी खुराक बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। वाटर इंटेक बढ़ जाए। मैं एक ABC जूस बताता हूँ। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट। अगर आपने इसको मिला के आपने सुबह नाश्ते के बाद पी लिया, एक्सेप्ट फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वरना बीटरूट में जो शुगर कंटेंट होता है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ है जी, आप ये कह रहे हैं कि जूस पिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको कोई मतलब उसको ग्राइंड करके ऐसे यूज़ किया जाए कि साथ में उसका जो फाइबर भी आपके अंदर आ सके? हाँ, जूस में आपको फाइबर भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आपके लिए, क्योंकि पूरा उसमें आप कुछ ऐड नहीं करेंगे। इसको अलग अलग आपने ग्राइंड किया और आपने मिक्स कर लिया, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक्नी की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि एक्नी के लिए डोंट टच योर स्किन। अच्छा, एक्नी निकल गया, ऐसे लड़कियां करती है ना, खुरच के उसको हटा दिया ताकि वो हो जाए। नीचे का जो निशान होता है वो बड़ी मुश्किल से जाता है। एक्नी के लिए एक और चीज़ है, जंक फूड जो बाहर का है वो अवॉइड करें। दूसरा, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। हम मोबाइल की बात कर रहे थे, मोबाइल में ब्लू लाइट की वजह से भी एक्नी निकल सकती है। तीसरा ये, जी बिल्कुल। अच्छा, और फिर डाइट का बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, फिर साथ साथ स्वेटिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को स्वेटिंग होती है, तो बहुत आसान सा आपको हल बता रहा हूँ। कैलेमीन लोशन, पिंक कलर का लोशन अवेलेबल है, बहुत सस्ता है, आम फार्मेसी में मिल जाता है, वो अपने पास रखें। जब आपको स्वेटिंग आपने मिक्स करके लगा लिया। आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज अ किड मुझे चिकन पॉक्स हुए थे, तो उस वक्त कैलेमीन लोशन, इट्स वेरी वेरी सूदिंग, ठंडक का एहसास भी आपको देता है। तो वो इट्स वेरी सेफ, फेस पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। कुछ लोशन ऐसे होते हैं जो चिपचिप करते हैं, उससे फिर गर्मी में और गर्मी का एहसास होता है। अच्छा, वो ड्राइंग है, वो ड्राई करता है आपकी स्किन को, तो दैट इज गुड इन अ वे। आप बालों की जो बात करते हैं, बालों
بالوں میں بہت زیادہ فنگس ہو جاتا ہے سویٹنگ کی وجہ سے, بالوں میں بھی سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ کے تھوڑے سے فولیکولائٹس ہے, تھوڑے تھوڑے آپ کے دانے بن جاتے ہیں, ایگزیما ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا, وہ ہے الرجک کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس. اس میں یہ ہوتا ہے آپ جو پہنے, جو اسٹریپس والے پہنے وہ دیر شوڈ بی پلاسٹک, دیر شوڈ ناٹ بی لیدر. آپ کو اس کو اوائڈ کرنا. اچھا لیدر بھی نہ ہو اگر آپ کو لیدر سے ہو رہا ہے. ان کو تو میٹل سے, لیدر سے, آپ کو خود آئیڈیا ہو جاتا ہے وہ کس چیز سے ہو رہا ہے. اچھا پانی کا استعمال ہمیشہ ہم کہتے ہیں بہت زیادہ کریں, لیکن پانی بیکمز کوائٹ بورنگ ایٹ ٹائمز بیکاز وہ بہت زیادہ ایک ہی ٹیسٹ ہے. تو اس میں آپ یس یو کین اسکویز لیمن ان اٹ. آپ میں بٹر ملک جو کہ لسی ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایک چیز بتائیں نا کہ یہ پنجاب سائڈ پہ دودھ سوڈا بڑا استعمال دیٹس لولی, دیٹس لولی. میں سوڈا کو اوائڈ کروں گا بیکاز سوڈا از گوئنگ ٹو بی ایریٹڈ واٹر. لیکن اگر پیور لسی آپ پیئیں ایز ان لسی, دیٹس امیزنگ. ایکچولی وہ سوڈا بھی شاید اس لیے ملاتے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ دیتا ہے آپ کو, بٹ دیٹ از ریئلی ناٹ ویری گڈ فار ہیلتھ. لیکن کہ بیسک انگریڈینٹس میں لسی ہے which is of course very very helpful. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں پانی اتنا گرم آ رہا ہوتا ہے, جب اس سے ہم بار بار منہ دھوتے ہیں تو اس سے ہمارے پورز بھی کھل جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے, کیونکہ پورز کھلیں گے تو ساری چیزیں اندر جائیں گی, پھر ایکنی ٹریگر کریں گے. اس کے اندر آپ کو اوائڈ کرنا ہے اوور ہائیڈریشن آف یور اسکن. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پانی سے واش کر رہے ہیں آپ, کبھی کبھی یوز کریں. اگر آپ چاہیں تو کیلامین لوشن آپ کو پتا ہے پورز کو ٹائٹن بھی کرتا ہے. بہت سستا سا لوشن آتا ہے, بہت اویلیبل ہے, بہت ریزنیبل ہے, اٹس ونڈرفل. صرف آپ اپنی اسکن پہ بھی لگائیں تو پور ٹائٹننگ بھی کرے گا, ایکنی کو بھی کم کرے گا, اور یہ بہت ایزی میں بتا رہا ہوں سب کے لیے اویلیبل ہے یہ. تو آپ یہ امپورٹنٹ کریے کہ آپ وہ فیس واش لیجیے جو کہ آئل فری ہو. اچھا اور سن بلاک بھی آپ کو ضرور لگانا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سن لائٹ بڑھ جاتی ہے, تو وہ بھی آئل فری واٹر بیسڈ سن بلاک. پی ایچ بتائیں اس کا کیا؟ ہاں پی ایچ ایٹ لیسٹ 30 اینڈ ابو. اور ملک بھر میں جہاں گرمی ایس پی ایف ہوتا ہے سن پروٹیکشن فیکٹر, وہ 30 ابو ہونا چاہیے. بیکاز کراچی میں آپ کو, کراچی از اے ہاٹ سٹی, لیٹس فیس اٹ. اب دیکھیں فیبرری کا اینڈ ہے اور گرمی شروع ہو گئی ہے, ابھی اور گرمی رہے گی اکتوبر کے اینڈ تک, پروبلی نومبر تک. سن بلاک لگانا تو یہ کتنے ڈیوریشن کے بعد لگانا ہے, کیونکہ ہم لگا لیتے ہیں اور 5-6 گھنٹے لگا ہی رہتے ہیں. 5-6 گھنٹے آپ بالکل لگا سکتے ہیں. صبح میں لگایا, پھر دوپہر میں آپ نے دوبارہ لگایا, اور شام میں دوبارہ. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ ٹیمپریچر اسپیسیفک ہوتا ہے ایس پی ایف, یعنی کہ کسی فرض کریں کہ کراچی میں اگر ٹیمپریچر ہے 40 اور اسلام آباد میں 50 ہے, تو کیا ڈفرینٹ ہوگا ایس پی ایف؟ دیکھیے اگر آپ آئل فری لیتے ہیں تو جیسے اسلام آباد میں چونکہ پولوشن کم ہے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سن لائٹ زیادہ آتی ہے تیز, بالکل وہ آپ کی اسکن کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے, تو آپ کو وہاں پہ ایس پی ایف بڑھانا پڑے گا. کراچی میں تھینکس ٹو دا پولوشن تو اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ سن لائٹ شعائیں پہنچتی ہیں تو وہ آلودہ ہوتی ہے وہ آلریڈی, جی, تو وہ آپ کی اسکن کو فلٹر ہو جاتی ہے وہ, تو بہت زیادہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہیں کرتی. جبکہ آپ اگر آپ گلگت بلتستان یا اپر ایریاز میں جائیں تو وہاں کی سن لائٹ بہت تیز ہوتی ہے, اینڈ دیٹس کلیئر اسکائز ہوتے ہیں. جی, تو دیٹ از دا مین تھنگ. تو یہ آپ کو سن بلاک لگانا ہے, ضروری ہے. سویٹنگ کا ایک بہت ضروری علاج آپ کریں کہ آپ کیلامین لوشن لگائیں. سویٹنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. اچھا اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر میں بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں, جو کہ وہ تو بہت ضروری ہے, آف کورس وہ بالکل بہت ضروری ہے. لیکن یہ نہیں کہ 10 گھنٹے آپ لیٹ لا رہے ہیں, آپ 5-10 منٹ ہی نہ آئیں, لیکن آپ فریکوینسی اپنی صحیح رکھیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف احمد ملک, آپ تشریف لائے, اور بڑی آئی ایم شیور کہ کافی لوگوں نے, خواتین نے اسپیشلی نوٹ ڈاؤن کی ہوں گی آپ کی باتیں, کافی مفید جو ہے وہ مشورے ملے. بہت پروڈکٹیو سیشن رہا ان کے ساتھ. اچھا جی, ابھی ہم ایک بریکنگ نیوز شامل کرنے والے ہیں. پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. پیکا آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست خارج کر دی گئی. درخواست گزار مسلم لیگ نون پارلیمنٹ میں موجود ہیں. چیف جسٹس عطر من اللہ اصل سٹیک ہولڈرز نے پہلے ہی چیلنج کر رکھا ہے, ان کی جانب سے یہ ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. بالکل جی, بات یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے متعلق جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے, تو اس وجہ سے نون لیگ سمیت دیگر جماعتیں جو ہیں وہ گئی ہیں کہ بھائی کس طریقے سے یہ معاملہ کیا گیا, جبکہ اسمبلی میں بھی یہ لا کر اس کو باقاعدہ طور پر قانون کی شکل دی جا سکتی تھی. آرڈیننس جو ہے وہ 90 دن کے لیے جاری کرنا ایک مناسب عمل نہیں ہے, یہ اپوزیشن جماعتوں کا موقف تھا. اور اب بریک لے رہے ہیں ہم, بریک کے بعد ہاتھ چلتے ہیں. ہاں جی, ویلکم بیک. اور اب ہم ذرا شہر قائد کراچی کی بات کرتے ہیں, جہاں پر مختلف جگہوں پر مختلف وجوہات پر قبضے ہوتے رہے. پارکس بھی ان میں شامل ہیں. چائنا کٹنگ کا تذکرہ تو آپ سنتے ہی رہے ہیں, لیکن پارکس کو جس طریقے سے بے دردی سے تباہ کیا گیا, ان میں سے ایک پارک جو ہے وہ دستگیر کا بارادری پارک بھی تھا. کیا معاملہ ہے یہ, اس پر بات فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ہم اس پارک کے اندر آئے اور اس کو گریجولی ہم نے جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا شروع کیا. پانی اس کی سب سے پہلے ہم نے واٹرنگ اسٹارٹ کی کہ اس کے اندر گرینری آ جائے,
और हो जाए। फिर हमने इदारों को कांटेक्ट करना शुरू किया जिनका ये काम था। असल में अहले मोहल्ला से लोग सब खड़े हुए, उन्होंने खुद आके इसकी आबियारी शुरू की, इसके अंदर प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की, जितना गार्बेज था उसको जो है डिस्पोज ऑफ किया। ये पहले शादी हॉल का बुकिंग ऑफिस था और जब ये पार्क अहले मोहल्ला की मदद से, हम सब की मदद से जब यहाँ पे तामीर हुआ तो ये एक कमरा था जो कि बहुत बुरी हालात में था। फिर हमने यहाँ पे तमाम जो है अखराजात बर्दाश्त किए। बारादरी पार्क की बहाली से अहले मोहल्ला खासे खुश हैं। शहरी कहते हैं कि अगर जज्बा सादिक और नीयत नेक हो तो कोई मुश्किल नहीं रहती। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। ये स्पिरिट चाहिए। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया, लेकिन अब आपसे पीर को मुलाकात नहीं होगी। वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। संडे को आपसे मुलाकात होगी। स्पेशल शो होगा 27 फरवरी की मुनासबत से 10 से 12 बजे, तो डोंट मिस इट। बिल्कुल ऐसी है। और शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।